قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن کی روشنی میں اس مبارک اور خوبصورت سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور اس قصے سے ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو رہے گی۔ میں یہ چاہوں گا کہ سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا کچھ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب ابلیس مردود ہوا تو حسد کی وجہ سے اس نے یہ پلان بنایا کہ میں اب حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح سے نقصان پہنچاؤں۔ ابلیس جو ہے وہ حضرت آدم و حوا کے پاس آتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے قریب جانے سے آپ کو روکا گیا ہے، لیکن اگر آپ اس درخت سے کھا لیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے، یا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس نے قسم کھا کر یہ سب کہا، تو اب حضرت آدم اور حوا نے یہ سوچا، یہ خیال فرمایا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت حوا نے اس شیطان کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس درخت سے کھا لیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس بات کا مشورہ دیا اور انہوں نے بھی کھا لیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو اس درخت کے قریب تک جانے سے منع کیا ہوا تھا، تو جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو اب ان کے پردے کی جگہیں جو ہے وہ ظاہر ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اب آپ جنت سے چلے جائیے اور زمین میں رہیے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت عرصے تک اس دنیا میں پریشان رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے رہے، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی توبہ کے کلمات جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور ان کلمات کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ مطلب میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انبیاء کرام تو معصوم ہیں، اب حضرت آدم علیہ السلام سے اس لغزش کا وقوع کیوں ہوا؟ اور پھر اس سے پہلے ایک بات اور کہ عصمت انبیاء، یعنی انبیاء جو ہیں وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں، تو ہمارے نزدیک اس کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصمت انبیاء مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور عصمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی گناہ کرنے سے معصوم ہیں، نہ وہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں نہ وہ کبیرہ، نہ وہ قصدن گناہ کرتے ہیں نہ وہ بھول کر گناہ کرتے ہیں، نہ وہ اعلان نبوت سے پہلے گناہ کرتے ہیں نہ اعلان نبوت کے بعد گناہ کرتے ہیں۔ اب اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہاں پر ساہون یہ معاملہ کرنا تو واضح طور پہ بیان کر دیا گیا، تو لہذا یہ تو بالکل اس کے واضح طور پہ برخلاف بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو کیا، اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا، فَنَاسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے
ٹھیک اور ہم نے ان کا پختہ ارادہ نہ پایا. ٹھیک اور صاحب کے بارے میں ویسے ہی حکم ہے کہ صاحب کے اوپر گناہ نہیں ہے. جی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آپ نے فیل کیا کہ اس جی درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع جی کیا گیا تھا، کیا وہ کھانا گناہ تھا؟ ٹھیک تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی شے سے متعین طور پر منع کر دیا جائے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک اور آدمی بعینی ہی اسی کام کا ارتکاب کرے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بات بیان فرمائی گئی اس بات کے اندر دو احتمال نکلتے ہیں. حکم دینے والے نے وہ حکم اس کی تمام صورتوں کے اعتبار سے دیا تھا، جبکہ عمل کرنے والے نے یہ سمجھ کے کہ یہ حکم خاص صورت سے متعلق تھا، ٹھیک ہر صورت کو شامل نہیں تھا، تو اس نے دوسری صورت کا ارتکاب کر لیا. ٹھیک تو اب اسے کہتے ہیں خطائے اجتہادی. خطائے اجتہادی اگر ہو جائے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو درست تھا وہ اس تک نہ پہنچ سکا، ٹھیک لیکن وہاں پر وہ گناہگار نہیں ہوتا. جی آدم علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا. دو باتیں تھی ان میں، ایک تو وہی کہ آپ بھول گئے اور آپ کو اس کے حوالے سے یاد نہیں رہا، اور جی اس بھولنے کے پیچھے یہ بھی تھا کہ چونکہ شیطان نے قسمیں کھا کے کہا تھا جی کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں جی اور یہ آپ درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ کو ہمیشہ کی سلطنت مل جائے گی، جی ہمیشہ آپ زندہ رہیں گے، جی یہ آپ فرشتے بنا دیے جی جائیں گے. اور اس نے قسم کھا کے بات کہی. جی اب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس سے پہلے کسی نے جھوٹ بولا ہی نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کا تصور بھی اس طرف جاتا کہ اللہ کا نام لے کے بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. جی جی لہٰذا آپ نے اس کی بات کو سن کر اس کے مطابق عمل کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ تم دونوں اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا. هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس کا مطلب هَٰذِهِ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک اس میں اشارہ ایک محسوس مبصر کی طرف کیا جاتا ہے، ٹھیک جسے محسوس کیا جائے، جسے دیکھا جائے جی کہ اس درخت سے نہیں کھانا. ٹھیک اب جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا سے مراد یہ کہ اس درخت کی جنس میں کسی سے نہیں کھانا. ٹھیک مثلا اگر وہ گندم تھی یا وہ جی کوئی بھی درخت تھا تو جی متعین نہیں ہے، جی لیکن مثلا اگر وہ گندم کا پودا تھا جی اس درخت سے نہیں کھانا. ٹھیک مقصود یہ تھا کہ اصلاً گندم نہیں کھانی. ٹھیک لیکن ہادی شجرہ کا جو بالکل پہلا معنی ذہن میں آتا ہے وہ ہے کہ یہ جو ایک ہے اس سے نہیں کھانا. ٹھیک اس کے علاوہ اگر کوئی 20 50 60 70 اور ہے جی تو ان میں سے کھا سکتے ہیں، ٹھیک لیکن حاضی ہی جو ہے جی جی یہ والا جی اس میں سے نہیں کھانا. ٹھیک ٹھیک جیسے کسی کو کہا جائے کہ تم نے اس گھر میں داخل نہیں ہونا، ٹھیک تو یہ کہے گا نا اس گھر میں داخل نہیں ہونا، نہ یہ کہ دنیا کے کسی گھر کے اندر جی داخل نہیں ہونا. جی حکم جو دیا گیا تھا وہ تھا ولا تقربا هذه الشجرہ اس درخت سے نہیں کھانا. جی آدم علیہ السلام نے جب کھایا تو آپ نے یہ اجتہاد کیا کہ منع تو کیا گیا اس محسوس مبصر متعین سے، ٹھیک میں کسی اور سے کھا لیتا. ٹھیک کسی اور سے کھایا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت سے جی کہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور فرشتے بن جائیں گے، مزید خدا کا قرب مل جائے گا. سبحان اللہ. لیکن حکم اصل میں تھا اپنے اطلاق کے اوپر کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی کہ صرف یہ ایک درخت مراد ہے اور باقی درخت مراد نہیں، بلکہ اس جنس کے اس قسم کے سارے ہی درخت مراد، ٹھیک ہاں وہ یہ پودا ہے یا جی وہ دوسرے پودے. تو یہ ہے خطائے اجتہادی. ٹھیک خطائے اجتہادی کے اوپر گناہ نہیں ہوتا. اور یہاں پر یہی معاملہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی وہ خطائے اجتہادی تھی جس پر گناہ نہیں تھا. لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند تھا، جی پہلے انسان خدا کے اس وقت مقرب ترین فرشتوں پر انہیں فضیلت دی گئی، سبحان اللہ. فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروایا گیا. جی تو اب جن کے سبحان اللہ. مرتبے بلند جی ان سے ریکوائرمنٹ بھی بلند ہو جاتی جی ہے. جی تو آدم علیہ السلام کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ ان سے وہ کہا گیا کہ آپ کے یہاں پر اس سمجھنے کے اندر بھی خطا نہیں ہونی چاہیے. اللہ اللہ. تو اب وہ چونکہ قرب کے بلندی کی وجہ سے جی ان کے اوپر وہاں تنبیہ ان کو کی گئی اور جو سخت الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا گیا اس کی وجہ سے وہ اس کی معافی مانگتے رہے اور یہ سارا معاملہ چلتا رہا. قرآن پاک کے اندر آپ جہاں پر بھی انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسا کلام دیکھیں گے جی کہ وہاں پر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ کے ساتھ کلام کیا، آپ ہمیشہ اگر اس کی پوری تفصیل پڑھیں گے تو اس میں گناہ نہیں ملے گا. جی وہاں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک چیز کو سوچا جی اور اس کو سوچ کر ایک پہلو پر عمل کر لیا اور دوسرے پہلو کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی. ٹھیک انہوں نے وہاں پر اجتہاد ہی کیا، سبحان اللہ. انہوں نے وہاں پر اجتہاد ہی کیا. جی جی لیکن چونکہ ان کا معاملہ بڑا بلند ہے، خدا سے ہم کلام ہیں،
جی فرشتے کے ذریعے ہم کلام ہیں، انہیں وحی اترتی ان کے اوپر، سبحان لہذا ان کے اوپر حکم زیادہ جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں اور ان کے لیے زیادہ پابندیاں جی ہوتی ہیں۔ جیسے یہ مثال ہے، ابھی دوسری میں مثال عرض کرتا ہوں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام، جی یونس علیہ السلام جیسے اپنی قوم سے نکلے، جی کیوں نکلے؟ آپ نے قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی، آپ سمجھ گئے کہ اب ان کے اوپر عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جتنا اتمام حجت کرنا ہوتا وہ آپ نے کر دیا تھا۔ جی اب اس کے بعد آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکل گئے کہ چونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، ایک عرصے سمجھا لیا، ان کو نہیں مانا، اب ان پہ عذاب بھی ہوتا، ہم نکل گئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں آزمائش میں مبتلا کیا کہ سمندر میں گئے، وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن وہاں پر رہے، اس کے بعد باہر آئے، یہ جو ساری آزمائش تھی یہ کیوں تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی تھے، ان کو ابھی وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ ان کو ہجرت کا حکم ہو۔ جی اگرچہ اپنے تجربے، اپنے معاملات اور اپنے دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ سمجھ چکے تھے جی کہ یہ قوم اب نہیں ماننے والی تھی، ان پہ عذاب اترنا ہے، جی لیکن چونکہ وہاں پر دوسری صورت موجود تھی کہ چونکہ آپ کا خدا سے رابطہ ہے، جی لہذا آپ کو وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، وحی آتی، آپ کو ہجرت کا حکم دیا جاتا، پھر آپ وہاں سے نکلتے۔ تو اب یونس علیہ السلام نے جو کیا وہ گناہ نہیں، آپ نے وہی سوچ کے کہ جس طرح پچھلے نبیوں کی قوموں نے نہیں مانا اور ان پر عذاب آیا، اسی طرح اس قوم نے بھی نہیں مانا، ان پر عذاب آئے گا، آپ نکل گئے۔ لیکن وہاں پر ان کی تفہیم کی گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، کبھی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں کس قدر پیارے ہیں اور کتنا قرب رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر تو لوگ بڑے بڑے گناہ کر لیں تو کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے والا آتا ہے ان کو؟ کیا خدا کی طرف سے وحی آ جاتی ہے؟ نہیں کیا کوئی فرشتہ اتر آتا ہے؟ بالکل کیا فوری طور پہ ان کو سمجھانے کے لیے اہتمام کر لیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی لیکن وہاں یہ معاملہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کا گناہ ہونا بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، جی وہ اتنی معمولی سی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وحی نازل فرما دیتا ہے، ان کی تفہیم کا جو ہے وہ صورت پیدا کر دیتا ہے، انہیں مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے، اسے توبہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ ان کی معمولی سے معمولی چیز کو بھی فوری طور پہ صحیح کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہو گیا نا کہ جیسے ایک عام درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خواص ہوتے ہیں، جی عام کی بہت ساری باتوں کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جاتا، نظر انداز کر دیا جاتا، کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن خواص کی وہ چیزیں کہ جو حقیقتاً وہ نافرمانی یا قانون شکنی کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن ان کے مرتبے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ان کو اسی وقت اس کی تفہیم کر دی جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا، پہلے انسان تھے، جی تمام نبیوں رسولوں کے باپ تھے، جی ان کے بعد ان کی نسل نے چلنا تھا، نسل کے لیے ایک نمونہ قائم کرنا تھا، ایک ان کے لیے رول ماڈل بنانا تھا۔ تو لہذا یہ سارے کا سارا پروسیجر کیا گیا کہ اے بنی آدم، تم سے گناہ ہو جائے تو تم نے وہ طرز عمل کرنا ہے جو آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، صرف خطا ہوئی، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے وہ والا طرز عمل اختیار کیا۔ تو یہ ایک ایکسٹریم مثال ہے کہ جس کے ذریعے سمجھایا گیا کہ بنی آدم نے اپنا طرز عمل کیسے اپنانا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، تو یہ ایک مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ مسلمانوں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے گناہ شرعی اعتبار سے ہو ہی نہیں سکتا، شرعی اعتبار سے، کیونکہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ ان سے گناہ صادر نہیں ہوگا، سرزد نہیں ہوگا، لہذا اللہ کے اس وعدے کی وجہ سے شرعی اعتبار سے یہ ناممکن ہو گیا کہ ان سے کسی گناہ کا صدور ہو، کسی گناہ کا ظہور ہو۔ اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم ہیں، ان کی معصومیت کی کیا دلیل ہے؟ اس کی ایک بہت آسان سی دلیل یہ ہے کہ جو گناہ کرے وہ قابل مذمت ہوتا ہے، جی اور اللہ کا نبی قابل مذمت نہیں ہو سکتا، وہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا نبی قابل مذمت نہیں ہوتا، تو اور اللہ نے ان کو قابل تعریف اور اپنا چنے ہوئے بندے قرار دیا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، سبحان اللہ۔ بے شک یہ سب ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مصطفین چنے ہوئے، الاخیار بہترین۔ سبحان تو اللہ۔ فرمایا کہ یہ جو نبیوں کا گروہ ہے یہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو جو بہترین چنے ہوئے بندے ہیں وہ گناہ کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے گناہ تو شیطان کرواتا ہے۔ اب شیطان گناہ کرواتا ہے تو کن کو کرواتا ہے؟ شیطان جن کو گناہ کرواتا ہے اس کے بارے میں خود اسی نے کہہ دیا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جی اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکاؤں گا، مگر ان میں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو نہیں میں بہکا سکوں گا۔
گویا شیطان نے جو بات کہی اس نے بھی کہا کہ میں بہکاؤں گا وہ جی گناہ کریں گے، جی لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو میں نہیں بہکا جی سکوں گا۔ اب ایک طرف یہ بات، دوسری طرف اللہ کے چنے ہوئے بندے کون سے ہیں؟ جی جو ان میں سب سے اعلیٰ ترین کیٹیگری ہے جی وہ انبیاء علیہ السلام کے، سبحان اللہ، جن کے بارے میں شیطان خود کہہ چکا کہ جی میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا۔ جی جی تو جس نے بہکانا تھا جی وہ خود اس بات کا اقرار جی کر کے بیٹھا کہ ہوا میں ہے نہیں بہتا، کہ میں مخلوق کو بہکانے کی سبحان کوشش اللہ، کروں گا لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو نہیں بہکا سکوں گا۔ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو خود اس بات کا علم تھا جی کہ جو عباد المخلصین ہوں گے جی ان کو نہیں بہکایا جا سکے گا۔ جی اب وہ عباد اللہ المخلصین کون ہیں؟ اللہ جی کے چنے ہوئے بندے جی کون ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سبحان اللہ، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ سبحان یہ اللہ، نبی ہیں جو ہماری بارگاہ سبحان کے اللہ، اندر بہترین چنے ہوئے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، اس نے صرف چنے ہوئے بندوں کی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چنے ہوئے بندوں میں سے بھی یہ بہترین گروہ ہے جی جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا گروہ ہے۔ سبحان ایک اللہ، یہ دوسری دلیل۔ اچھا تیسری دلیل یہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو نبی بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، ٹھیک، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سبحان اللہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہے اور کرے وہ کر رہا ہے۔ نبیوں کا، رسولوں کا غیر مشروط طور پر ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اب اگر ان کی زندگی میں گناہ بھی ہونے تھے، اگر ان کی زندگی میں جی گناہ بھی ہونے تھے جی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مشروط نہ فرماتا، ٹھیک، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرے نبیوں رسولوں کی تم نے پیروی کرنی ہے سوائے گناہ کے کاموں کے، ٹھیک، جی پھر یہ بات ہوتی۔ جی لیکن چونکہ نبیوں سے گناہ نہیں ہونا تھا، رسولوں سے گناہ نہیں ہونا تھا، اور انہوں نے بہرحال بہر صورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کا کام کرنا تھا، اس لیے غیر مشروط طور پہ فرما دیا گیا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ غیر مشروط اطاعت ہوتی ہی اس صورت کے اندر ہے جی کہ جب وہ غلطی نہ کرے، ورنہ دنیا کے کسی بھی بندے کی ہم اطاعت کی بات کریں گے تو وہاں پر یہی بات ہوتی ہے کہ بھی آپ نے اس کی ہر بات ماننی ہے جب تک قانون سے نہ ٹکرائے، ٹھیک، کیونکہ پاسبلٹی ہے کہ قانون سے ٹکرائے۔ جی جہاں پر پاسبلٹی ختم ہو جائے گی، جہاں پر امکان ختم ہو جائے گا سبحان اللہ، کہ یہ کوئی انلیگل اور خلاف قانون کام کرے گا، وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اس کی تم نے غیر مشروط تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ سبحان تو اللہ، اللہ کے نبیوں کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ان کی زندگی میں گناہ نہ ہو۔ سبحان اگر اللہ، گناہ ہوتا تو پھر اس کا جی استثناء کر دیا جاتا جی کہ رسولوں کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مگر گناہ کے معاملے میں رسول کی اطاعت نہ کرنا۔ لیکن فرمایا اطیعوا الرسول، جی رسول کی بہر صورت اور بہر حال جی تم نے اس کی اطاعت کرنی۔ جی سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ مفتی صاحب کی اس خوبصورت وضاحت سے آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء کو گناہوں سے معصوم فرما دیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے اور گناہ کے کاموں میں نہیں پڑتے۔ آئیے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو سوال میرے خیال سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس چیز کا تجربہ بھی ہوا ہوگا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز کی وضاحت بھی چاہتے ہوں گے۔ مفتی صاحب، ایک طرز عمل دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کوئی غلطی کرتے ہیں یا کوئی گناہ کرتے ہیں، تو وہ گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد جب کوئی انہیں سرزنش کرے یا ان کی تفہیم کرے تو وہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو ایسا کہنا کیسا ہے، اور اس طرح کی طرز فکر، اس طرح کی سوچ رکھنا کیسا ہے؟ یہ جملہ بہت سننے میں آتا ہے، جی کوئی شاذ نہیں ہے، جی ایک بڑی تعداد ہے کہ یہ جملہ بول دیتی ہے۔ کوئی جی بول دیتا ہے جی بابا آدم سے غلطی ہوئی تھی، اور جی یہ جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام جی سے غلطی ہوئی تھی، بہت جی سارے الفاظ کے اندر بولتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرما دیا کہ یہ سارے کے سارے ہمارے نزدیک انتہائی بہترین چنے ہوئے بندے ہیں، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تعریف اور ان کی ثنا اور ان کی حمد کے الفاظ کے ساتھ یاد فرمایا۔ ٹھیک، جب اللہ تعالیٰ انہیں تعریف کے الفاظ سے یاد فرمائے ٹھیک، تو اب کسی بندے کی کیا جرت کہ وہ ان کی غلطی کو یوں کر کے بیان کرے۔ ٹھیک، اچھا، ایک بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وہ واقعہ تو بیان کیا جو ان کی خطا اجتہادی کا ہے، لیکن وہ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، معبود حقیقی ہے، اس کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں سے جیسے چاہے خطاب کرے، لیکن جو نچلے درجے والے لوگ ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کریں۔ دادا اپنے بیٹے کو جن الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کر دیتا ہے، سخت الفاظ کے ساتھ، تو کیا بیٹا بھی اپنے دادا کو دیکھ کے باپ کو اسی طرح بولنا شروع کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، وہ اپنے بندوں کو جیسے چاہے خطاب فرمائے، لیکن جو عام مخلوق ہے ان کے لیے تو اللہ کے نبی بہترین ہستیاں ہیں۔ اگر ان سے کوئی معاملہ ظہور پذیر ہوا بھی ہے تو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ یہ ان کی چیزوں کو اس انداز کے اندر بیان کریں کہ جس میں توہین اور بے ادبی کا پہلو پایا جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر بہت سارے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی نبیوں کے اس طرح کے معاملات ہیں کہ جن کے اوپر ظاہری اعتبار سے کچھ کلام ہوتا ہے، ان چیزوں کو سوائے تلاوت قرآن کے یا سوائے بیان حدیث کے ان کا ذکر کرنا حرام ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی یہ جو یہاں پر خطا کا تذکرہ ہے، قرآن پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کا ذکر اس قرآن پاک کے تذکرے کے ذیل میں آئے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ واقعہ یا کوئی دوسرا واقعہ ذکر ہوا ہے تو اس حدیث مبارک کے بیان کے اندر اس کا ذکر آئے گا، لیکن اس سے ہٹ کر جس طرح کے انداز میں ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی پرلے درجے کا بد دماغ جاہل آدمی کو غلطی کرتا ہے اور حوالے کے اندر معاذ اللہ آدم علیہ السلام کا نام لے دیتا ہے، تو یہ واضح طور پر بے ادبی کی صورت ہے، یہ واضح طور پہ گستاخی کی صورت ہے، اس لیے یہ شدید حرام ہے، بلکہ بعض علماء نے اسے کفر تک بھی فرمایا ہے کہ چونکہ اس میں گستاخی کا عنصر موجود ہے لہذا یہ کفر ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اسے تمام علماء نے حرام ضرور قرار دیا ہے، لہٰذا اس کو اس انداز کے اندر بیان کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ کبھی ایسا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا، بلکہ نبی کے صحابہ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ سوائے خیر کے ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، حالانکہ صحابہ کرام تو معصوم بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی حکم ہے کہ سوائے خیر کے ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ حضرات کہ جن کے صدقے اور جن کی اطاعت کی برکت سے جنت ملتی ہے اور جن کی شفاعت کے صدقے میں جنت ملنی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بے انتہا بلند ہے۔ ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ایمان کا، محبت کا اور تعظیم کا ہے۔ ان کے اوپر ایمان ہے، ان کے ساتھ بہر صورت محبت ہے، اور ان کی ہمارے ہر قول فعل عمل کے اندر جو ان سے متعلق ہوگی اس میں محض تعظیم ہی تعظیم ہونی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں ہے۔ ولی تک کا یہ معاملہ ہے کہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ولی کے ساتھ دشمنی ہو تو اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ دشمنی ہی کی ایک صورت ہوتی ہے کہ گستاخی اور بے ادبی کی جائے، تو اب جب ولی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جو ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے خدا اسے اعلان جنگ کرتا ہے، اسی طرح ولی کے جو بے ادب گستاخ ہوتے ہیں ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا، مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ جب ولیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو حضرت آدم علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام کا معاملہ کتنا بلند ہے۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہیں۔ ایک شخص لیٹا ہوا تھا، پاؤں پھیلا کے لیٹا ہوا تھا، تو غالباً حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، تو کسی نے کہا یار پاؤں سمیٹ لو، بایزید بستامی گزرے، تو پھر کیا ہوا؟ بایزید بستامی ہے نا، پھر کیا ہوا؟ موت سے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا، چہرہ سیاہ ہو گیا اس کا۔ تو جب ولیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو نبیوں کا معاملہ بہت ہی بلند و بالا ہے، ان کے معاملے کے اندر اپنی زبانوں کو لگام ہی دینی چاہیے۔ جی ہاں، نبیوں کا معاملہ بہت ہی بلند و بالا ہے اور ان کے معاملے میں ہمیں اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو، کوئی گناہ سرزد ہو تو ہم اس موقع پہ توبہ و استغفار کو اپنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نہ یہ کہ بطور جواز اللہ کے ان محبوب اور پیارے بندوں کے ان معاملات کو یاد کریں اور اس طرح بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہوں۔ اچھا صاحب، یہ جو واقعے کے شروع میں پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جنت میں تھے، تو اس جنت سے کیا مراد؟ وہ حقیقی جنت یا پھر کوئی دنیاوی باغ وغیرہ تھا یا کچھ اور؟
आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने से पहले जी। जहां रखा गया, जी कुरान पाक के अंदर जो उसका तज़किरा है वो इन अल्फाज के साथ है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या आदम उस्कुन जी, अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ठीक, ए आदम जी तुम और तुम्हारी बीवी जी, दोनों जन्नत के अंदर रिहाइश इख्तियार करो। ठीक, जिसने कुरान पाक का मुताला किया है वो ये जानता है कि लफ्ज़ जन्नत जो है, वैसे तो लफ्ज़ जन्नत का मतलब होता है बाग। ठीक, हमारे जैसे हमारे अगर हमारे शहर के अंदर कोई बाग है जी। तो अरबी जबान के अंदर उसे जन्नत ही कहते हैं, जी, ठीक है। लेकिन कुरान पाक के अंदर जब लफ्ज़ जन्नत किसी दुनियावी बाग के बारे में आए जी, तो सियाको सबाक के जरिए वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि कौन सा बाग मुराद है। ठीक, वो पता चलता है कि यहाँ पर दुनियावी बाग ही मुराद जी। है, ठीक। लेकिन जब ऐसा कोई करीना ना हो जी, तो वहां पर जब लफ्ज़ जन्नत आएगा तो वो जन्नत का लफ्ज उस हकीकी जन्नत के लिए ही इस्तेमाल ठीक। हुआ होगा, उस हकीकी जन्नत के लिए ही होगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए तैयार फरमाई है और जिसमें आखिरत में क़यामत के बाद मुसलमानों ने जाना है, सुभान अल्लाह। और वो जन्नत पैदा हो चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, पिछले जमाने के अंदर भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात का जो है ना वो जिक्र किया कि आदम अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के बाद जिस बाग में ठहरे थे जी, जी, वो दुनिया ही का बाग था। ठीक। और आजकल वो थोड़े से जो बेचारे अक्ल के मारे हुए जी, जिनको जन्नत कहीं मिलती नहीं है तो वो कहते हैं कि वो जन्नत असल में पैदा होनी है। जी, तो आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में ठहरे थे वो दुनिया का बाग था। ठीक। लेकिन जो कुरान पाक का उसलूब है, जो जी। कुरान पाक का अंदाज है, जो अहादीस मुबारका में उसकी तफसील है, उन सब की रोशनी के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आती है कि उस जन्नत से मुराद वो हकीकी जन्नत ही है जिसमें मुसलमानों ने क़यामत के बाद दाखिल होना है। ठीक। आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा उसी जन्नत में थे, उसी जन्नत से फिर दुनिया में तशरीफ लाए और फिर कहा गया वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, कि उतर जाओ जन्नत से और अब तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर ठिकाना है। ठीक। अब ये जो कहा गया कि जमीन जी। के अंदर तुम्हारे लिए ठिकाना है, तो इसका जी। मतलब ये हुआ कि पहले कहीं और थे। जी, अगर पहले भी जमीन के अंदर ही थे तो फिर अब ये क्या कहना कि जमीन के अंदर तुम्हारे लिए ठिकाना है। ठीक। लिहाजा उस जन्नत से मुराद वो हकीकी जन्नत ही है। हमारा अकीदा ये है, मुसलमानों का अकीदा ये है जी, कि वो जन्नत पैदा हो चुकी है। कुरान पाक के अंदर कितनी ही जगह पर ये फरमाया गया उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत जो तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। ठीक। उइद्दत ये माजी का सीगा है, ये पास्ट का सीगा है। जी। उसका मतलब ये है कि ये तैयार हो चुकी है, ये बन चुकी है, ये वजूद में आ चुकी है, ये एग्जिस्ट करती है। ठीक। और उस जन्नत के अंदर हजरत आदम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला जी। अन्हुमा को भेजा जी। गया। तो लिहाजा आप उसी जन्नत में थे जो हकीकी जन्नत है, सुभान अल्लाह। वो दुनिया का कोई बाग नहीं था। आप उसी जन्नत में थे जो हकीकी जन्नत है, और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये उम्मीद करते हैं कि हम तमाम को भी और मदनी चैनल के नाज़रीन आपको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। मुस्तब फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, के फिर आदम ने अपने रब से कलिमात सीख लिए। तो ये यकीनन बड़े अजीम शान कलिमात होंगे कि जिनसे उनकी तौबा कबूल हुई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उन पे रहमत और करम की बारिश फरमा दी। तो मैं ये जानना चाहूंगा वो कौन से कलिमात हैं कि जिनकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने जो कलिमात अल्लाह जी। तबारक व तआला से सीखे, जिनका जी। तज़किरा इस आयत के जी। अंदर है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन जी। फताब अलैहि। जी, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ कलिमात अपने रब से सीख लिए तो जी। अल्लाह ने उनकी तरफ अपनी रहमत के साथ रुजू फरमाया। ठीक। ये कलिमात कौन से थे, इसके बारे में दो तफसीरें हैं, लेकिन वो दोनों तफसीरें आपस के अंदर एक दूसरे से टकराती नहीं है, उन ठीक। दोनों को जमा किया जा ठीक। सकता है। उनमें से एक कलिमात तो वही है जो खुद जी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया। जी। वो मशहूर कलिमात है, रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ठीक। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की, अगर तूने हमें मुआफ ना किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। हम पे रहम ना किया, हमें जी। मुआफ ना किया तो हम खसारा जी। पाने वालों में से हो जाएंगे। जी। एक तो ये कलिमात है जो खुद कुरान पाक के अंदर जी। ही मौजूद है कि अल्लाह जी। तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हुए इन कलिमात को बयान किया। दूसरे कलिमात वो है जो हदीस मुबारक के अंदर बयान हुए। हदीस मुबारक के अंदर दलाइल नबुव्वा में, मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर और दीगर भी हदीस की किताबों में है, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम एक अरसा तक अल्लाह ताला की बारगाह में
तौबा करते रहे और अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ करते रहे, तो एक मरतबा अर्ज की कि ए अल्लाह मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मुआफ कर दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम तुम मोहम्मद को कैसे जानते हो, मैंने तो उन्हें अभी पैदा भी नहीं किया। सुभान तो अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या अल्लाह जब तूने मुझे पैदा किया था मैंने निगाह उठा के देखा तेरे अर्श के पायों पर तेरे नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने जान लिया कि जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ मिला के लिखा है वो तेरी बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम तूने सच कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हैं और मैं उनके सदके तुम्हारी तौबा कबूल करता हूँ। अगर मैं उन्हें पैदा ना करता तो मैं तुम्हें भी पैदा ना करता। ये रिवायत जो है ये हदीस की मुतअद्दिद किताबों के अंदर मौजूद है। तो इससे ये पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो कलिमात सिखाए गए जिनका इस आयत के अंदर तज़किरा हुआ वो कलिमात ये दो चीजें थी, दो के अलावा भी हो सकती हैं लेकिन रिवायतों के जरिए जो हमारे सामने है वो दो हैं। एक रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, और दूसरा ये जो थे कि ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी तौबा को कबूल फरमा। तो ये वो कलिमात हैं जो आदम अलैहिस्सलाम ने सीखे और जिनके सदक़े फिर अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमत फरमाई, उनकी तौबा को कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह से अपनी तौबा को कबूल करवाना चाहते हैं तो सच्चे दिल के साथ उसी दुआ को पढ़ना शुरू कर दीजिए जो अबुल बशर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। और फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात कि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो है वो कबूल हुई किस वजह से कि उन्होंने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को बतौर वसीला के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में पेश किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वसीले को कबूल फरमाते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर रहमत फरमाई, करम फरमाया और आप अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। तो इससे जो बड़ी वाज़ेह सी बात हमें समझ आती है वो ये है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में बहुत मकबूल है और जो इस वसीले को अपनाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो कामयाब व कामिरान होगा। अच्छा मुस्ताब, यहाँ पर अगर हम देखें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिन्होंने रुजू फरमाया और अल्लाह की बारगाह में पहले भी मकबूल थे और मकबूलियत के दर्जात अता हुए, और दूसरी तरफ शैतान है जिसने तकब्बुर किया, सजदा नहीं किया, नाफरमानी की। तो यहाँ तौबा और तकब्बुर आमने सामने नजर आते हैं। तौबा करने वाले ने फलाह पाई और जो तकब्बुर करने वाला था वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। तो तौबा और तकब्बुर की अगर कुछ वजाहत फरमा दें तो आपकी बड़ी नवाजिश। देखिए इसमें दो चीजें, वैसे तो उमूमी तौर पे तो बज़ाहिर तौबा और तकब्बुर ही का तकाबुल यहाँ पर नजर आ रहा है। जी जी। आदम अलैहिस्सलाम के किरदार मुबारक के अंदर जी तौबा सामने आती है, शैतान का जो तर्ज अमल है उसके अंदर तकब्बुर सामने आता है। लेकिन अगर थोड़ा सा बगौर देखें जी तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के पीछे वो चीज है जो तकब्बुर के मुकाबिल है। वो क्या है? आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के पीछे आजिज़ी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। और शैतान के मरदूद होने के पीछे उसका तकब्बुर है। जी। तो बुनियादी उनके पीछे चीज है कि एक तरफ आजिज़ी थी, एक तरफ तकब्बुर। सुभान अल्लाह। लिहाजा जो बंदा आजिज़ी अपनाता है अल्लाह ताला से बुलंदी अता फरमाता है, और वही आदम अलैहिस्सलाम के अंदर नजर आता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने आगे से आर्ग्यू नहीं किया जी कि ए अल्लाह तुमने ये कहा था कि इस दरख्त से नहीं खाना, तो मैंने बेअदबी उस दरख्त से थोड़ी खाया, मैं तो किसी और से खाया था मैंने। जी जी। आपने आगे से कुछ भी बयान नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मना किया था, क्यों खाया? जी। या अल्लाह माफ कर दे। सुभान अल्लाह। आगे से डायरेक्ट आजिज़ी है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई आगे से बहाना नहीं है, कोई आगे से ऐसा नहीं कि वो यूं हो गया था, वो यूं हो गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया तो फौरी तौर पे आजिज़ी का इजहार करके अल्लाह ताला से माफी मांगना शुरू कर दिया। शैतान से पूछा तुम्हें क्या हुआ, तुमने सजदा क्यों नहीं किया? उसने कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। मंतिक का तकाजा ये है कि मैं सजदा ना करूं क्योंकि तूने इसे मिट्टी से पैदा किया, खलकता मिन तीन व खलकतनी मिन नार, मुझे तूने आग से पैदा किया, आग ऊपर मिट्टी नीचे, मैं बेहतर ये कमतर, अफजल मफजूल को सजदा कैसे करे? लिहाजा मेरी अकल का तकाजा ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अकल दौड़ाना जो आजकल भी बहुत ज्यादा।
تو وہاں پر اس نے اپنی عقل دوڑائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا، آگے سے بہانے بازیاں شروع کی، تو وہ مردود ہو گیا۔ تو ایک طرف تکبر ہے، دوسری طرف عاجزی ہے، عاجزی کے نتیجے میں توبہ کا ظہور ہوا اور وہ اور مقبولیت کی طرف لے گئی۔ دوسری طرف تکبر تھا، تکبر سے مردودیت ہوئی اور مردودیت کی وجہ سے اب پوری زندگی کے لیے شیطان مردود ہو گیا۔ تو یہ ہے ادھر توبہ اور ادھر تکبر۔ اب تکبر کیا ہے، توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہے۔ توبہ کا سمپل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سابقہ جو غلطی کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، اس پر ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ کے لیے اس کا ارتکاب نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ اے اللہ، آئندہ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ جو سابقہ ہوا اس پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں اور میں جو ہو رہا ہے اسے چھوڑتا ہوں۔ تو سابقہ کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا، خود اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرنا، یہ ہے توبہ۔ ٹھیک ہے، عمومی توبہ یہ ہوتی ہے۔ اب آگے کسی گناہ کی یا کسی غلطی کی اگر تلافی کی کوئی صورت ہے تو وہ بھی کی جاتی ہے۔ بے نمازی آدمی توبہ کرے گا تو جو نمازیں نہیں پڑھی وہ نمازیں نہیں پڑھے گا، زکوٰۃ نہ دی تھی توبہ کی تو زکوٰۃ بھی اسے ادا کرنی پڑے گی، پھر وہ آگے اس کی مزید طرف سے حقوق کی بات ہے تو جن جن کا حق تلف کیا تھا ان سے معافی مانگنی پڑے گی، ان کا حق ادا کرنا پڑے گا، یہ توبہ۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کا جو بالکل بنیادی مفہوم ہے وہ یہ ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ جب بندہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو خود کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے پہلو ہے وہ دوسرے کی تحقیر ہے۔ جو لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے وہ تکبر ہے۔ اب وہ کسی بھی صورت کے اندر وہ چیز پائی جائے، اس کا ظہور ہزاروں چیزوں میں ہوتا ہے، ہزاروں انداز کے ساتھ ہوتا ہے، اور شیطان تکبر مختلف لوگوں سے مختلف انداز میں کرواتا ہے۔ پیسے والے سے اس کے پیسے کی وجہ سے تکبر کروائے گا، حسین سے اس کے حسن کی وجہ سے کروائے گا، خوبصورت آواز والے سے اس کی خوبصورت آواز کی وجہ سے کروائے گا، عالم سے اس کے علم کی وجہ سے کروائے گا، اور اچھے نسب والے سے اس کے نسب کی وجہ سے تکبر کروائے گا۔ تو یہ پھر آگے تکبر کی ساری کی ساری وہ صورتیں بنتی ہیں، لیکن بنیاد یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ اس کی ایک عام سی مثال جو قرآن پاک کی روشنی میں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منافق کا تذکرہ کیا کہ جب اسے کہا جاتا تھا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، یہ غلط ہے، تو وہ اس پہ بھڑک اٹھتا تھا کہ مجھے کیوں کہا گیا، مجھے سمجھایا، تمہاری یہ جرأت سے تم نے مجھے سمجھایا۔ وہ ضد کے اندر گناہ کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ فرمایا اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر تو اسے گناہ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی جو عزت ہے اس کی نظر کے اندر، جو اس کی اپنی نظر میں اس کی عزت ہے، وہ اسے گناہ پر اور زیادہ ابھارتی ہے کہ تیرے جیسے بندے سے یہ کہا گیا۔ جیسے ہمارے یہاں کیا ہے کہ دنیاوی منصب والا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کا جو بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں ان کو کوئی عام آدمی سمجھا بیٹھے تو وہ کیا سمجھ جائیں گے آگے سے کہ جناب بہت شکریہ آپ کا؟ ہو سکتا ہے کیمرے کی چمک کے سامنے لوگوں کے سامنے بولے کہ جناب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ان کا طرز عمل یہ ہوگا کہ وہ تو ڈائریکٹ اس کو کسی دوسرے راستے کسی اور جگہ پہنچا دیں گے۔ کسی قوم کا لیڈر ہو، کسی پارٹی کا لیڈر ہو، کسی بڑے منصب پر ہو، کسی محکمے کے اندر کسی اونچی پوسٹ پر ہو، اسے سمجھانے کی ذرا جرت کر کے دیکھ لے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وہ جو آگے سے اس کا طرز عمل ہے اس کا نام تکبر ہے۔ وہ تکبر کی ایک صورت ہوتی ہے کہ تیری جرت کیسے ہے کہ تو نے مجھے سمجھایا، اور یہ تکبر وہ ہے جو حتیٰ کہ مسجدوں تک کے اندر پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات اہل علم کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ عام آدمی کو سمجھا دے تو وہ اس کے اوپر بھی مشتعل ہو جاتے ہیں کہ تو نے کیوں سمجھایا۔ جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ کو کسی نے ایسے کہہ دیا اے ابو حنیفہ اللہ سے ڈر، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بہت شکریہ، کیونکہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اسے سمجھانے والا ہو۔ یہ ہے طرز عمل۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر ایک مرتبہ اعلان کیا کہ یہ عورتوں کے مہر زیادہ نہ باندھا کرو، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا عمر تم نے کیسے کہہ دیا عورتوں کے مہر زیادہ نہ باندھا کرو؟ قرآن کے اندر جب اجازت دی ہے کہ عورتوں کو تم اگر ڈھیروں ڈھیر بھی مہر دے چکے ہو تو یہ حکم ہے، تو قرآن کے اندر جب اجازت ہے تو تم نے کیسے منع کر دی؟ حالانکہ وہ قرآن کے اندر اس کی اجازت نہیں تھی، ورنہ اتنی لازمی نہیں ہوتی، توجہ نہیں کی اس طرف۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا کہ ہاں جو میں نے کہا غلط کہا، جو اس نے کہا اس کے مطابق عمل کرو، تمہاری مرضی جتنا مرضی چاہے مہر مقرر کرو۔ اور آپ عام طور پہ اس طرح کا جملہ بولتے تھے کہ اے عمر
मुसलमानों का एक आम सा आदमी भी तुझसे ज्यादा समझदार है। सुभान अल्लाह। ये वो तर्ज अमल है। या जैसे वो वाकया कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने एक मरतबा एक लिबास जी, पहना हुआ था, जी जी तो जैसे ही वो मस्जिद में तशरीफ लाए जी तो वहां पर एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि भाई ये हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। आपने जी। फरमाया मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम नहीं सुनेंगे। जी तो क्यों नहीं सुनोगे? तो देखा इसलिए नहीं सुनेंगे कि माले गनीमत के अंदर जो कपड़े आए थे जी उनमें से हर एक को एक एक कपड़ा मिला। जी। उस एक कपड़े के अंदर आपका सूट तैयार नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन आपका सूट तैयार हुआ उससे, इसका मतलब कि आपने दो लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब सबका एक एक हक है तो आपने कैसे दो ले जी। लिए? तो आपने फरमाया कि ये मुझसे ना पूछो, मेरे बेटे से पूछो। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान किया जी कि असल में इनका कद सैयदना उमर फारूक जी रज़ी अल्लाह ताला का लंबा था। जी तो उन्होंने अर्ज किया कि चूंकि इनका एक चादर से सूट नहीं तैयार हो रहा था, जी। तो जो मेरे हिस्से में चादर आई थी मैंने वो भी इनको दे दी, तो ये इससे सूट तैयार हो। उसके बाद लोग ठीक है आप बोलिए सुनेंगे, अल्लाह अल्लाह। अब बोलिए सुनेंगे। सुभान अल्लाह। अब ये वो हुक्मरान के 24 लाख मुरब्बा मील जिसने फतह कर दिया, जी कैसरो किसरा की टांगे जिसके नाम से कांप रही हैं, जी दुनिया के अंदर जिस तरफ उसके जर्नैल और उसके कमांडर जाते हैं सुभान हर अल्लाह। तरफ तहलका मच जाता है, सुभान जमीने की जमीनें सिमट के आती हैं, जी माले गनीमत जो है वो लदा हुआ चला आ रहा है मदीना मुनव्वरा की तरफ, एक चादर के ऊपर हिसाब दे रहा है और उसको ये नहीं है कि लोगों तुम्हें शर्म नहीं आती किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा हुक्मरान एक चादर का हिसाब ले रहे हो, ये क्या बात नहीं। उसी वक्त उसकी वजह देती, ये है दिलों के अंदर आजिज़ी मुस्तहकम हो जाए। आजिज़ी मुस्तहकम भी तो अल्लाह ताला ने बुलंदी अता फरमाई। अब बुलंदियां देखे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को कैसी मिली हुई है, तो ये है आजिज़ी। और इसके मद्दे मुकाबिल वो जो हम देखते हैं जी कि यहाँ पर किसी बड़े आदमी को कुछ बोल दिया जाए तो उसका जो हाल होता है कि तुम्हारी ये जुर्रत कैसी कि तुमने मुझे समझा दिया, तुम्हारी औकात ही क्या कि तुम मुझसे इस अंदाज के अंदर बात करो। मस्जिद के अंदर किसी पुराने सदर चेयरमैन जी और मस्जिद के खजांची वगैरह को वो बात कर दे, जी आगे से फिर सुने कि वो कैसी बातें जी। करते हैं, ये तकब्बुर वाला तर्ज अमल। सुभान अल्लाह। तकब्बुर हराम है, ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आजिज़ी खुदा को पसंद है और जी आजिज़ी खुदा की बारगाह में कुर्ब दिलाती है। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बुलंदियां और रिफतें अता फरमाता है। आजिज़ी ईमान का जेवर है और जो आजिज़ होते हैं वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मकबूल होते हैं। तकब्बुर शैतान की निशानी है और जो तकब्बुर करता है वो शैतान के साथियों में शामिल हो जाता है। अल्लाह ताला हमें आजिज़ी और इंकिसारी अता फरमाए और तकब्बुर से महफूज फरमाए। मुर्साम, यहाँ शैतान जो है उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला करने के बाद अब वो हमारे दुश्मनों में से है, तो उसके क्या टारगेट्स हैं, वो क्या करना चाहता है, किस तरीके से मुसलमानों को या इंसान को या आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को बहकाना चाहता है और वो कौन से तरीके अपनाता है? देखिए शैतान का बुनियादी टारगेट तो एक ही है कि ठीक। मैंने जहन्नम में जाना तो सबको लेके जाऊंगा। ठीक उसने ये ऐलान अल्लाह ताला की बारगाह में किया था। ठीक उसने कहा था कि फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। ए अल्लाह इसकी कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, ये माज़अल्लाह उसके अल्फाज़ है कि अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, गुमराह तो अपने नफ्स की वजह से हुआ था। ए अल्लाह इस बात की कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं तेरे बंदों के लिए सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरे सीधे रास्ते पर उनके लिए बैठ जाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। और उसने कहा कि ए अल्लाह मैं तेरे बंदों के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से आऊंगा, जी हर तरफ से हमला करूंगा और तुम उनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाओगे। ठीक ए अल्लाह तेरे बंदों को नाशुकरा बना दूंगा। ठीक तो शैतान आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से हमला करता है। अब इसका क्या मतलब है कि शैतान आगे पीछे दाएं बाएं से हमला करता है? उसका उलमा ने उसके बहुत सारे मानी बयान किए, आगे से आने से मुराद है, पीछे से आने से ही मुराद है, लेकिन एक माना वो है कि जो सबको जामे है, वो ये है कि शैतान कभी इंसान को आगे की सोच दिलाकर उससे गुनाह करवाता है, कभी उसे मादी याद दिला के गुनाह करवाता है, कभी उसके दाएं बाएं का माहौल उसे गुनाह की तरफ लाने की कोशिश करता है, कभी वो उसको लज्जात, उसके गिर्द कोई लज्जत उसको इधर से मिलती तो कोई इधर से मिलती, कोई इधर से, जिसके ना चारों तरफ से, जैसे किसी का पैसा है तो बोलते हैं जी चारों तरफ से खून बरस रहा है, जी पैसा बरस रहा है उसके ऊपर। शैतान हर तरफ से उसे दुनिया की लज्जतें और दुनिया की ख्वाहिशात दिखाता है, ठीक और उन दुनिया की ख्वाहिशात के जालों के साथ जब शैतान आता है तो इंसान उस जाल के अंदर फंस जाता है। तो ये है शैतान का वो टारगेट और ये शैतान का हदफ है, जो उसका मकसूद है, जो उसने करना है।
اب اس سے جو بچنے کا طریقہ ہے، اس سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر 3 یا 4 طریقے اپنا لیے جائیں تو آدمی بہت آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان انسان کا بھی دشمن ہے، خدا کا بھی دشمن ہے، لہذا شیطان کے شر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے رہیں، لیکن اس پڑھنے کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے معنی پر غور کرتے ہو، لفظ زبان سے دہراتے رہے تو اس کی وہ تاثیر نہیں ہوتی، اس کا معنی اگر ذہن کے اندر ہو تو پھر اس کے اثرات جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ سمجھ آتے، کیونکہ اعوذ باللہ جو ہے ایک قسم کی دعا ہے۔ اے اللہ، شیطان مردود کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اب یہ کہنا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، یہ جب ذہن میں رکھ کر اس بات کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جب اس کے بغیر ایک ورد وظیفے کے طور پہ پڑھا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے کہ شیطان کے شر سے حقیقتاً پناہ اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے، لہذا جس نے حقیقتاً پناہ دینی ہے اسی کی پناہ کو طلب کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے گمراہ کرنے میں جو مین فیکٹر، جو طریقہ ہے اس کا، وہ ہے دنیا کی لذتیں اور دنیا کی خواہشات۔ لذائذ اور خواہشات کے ذریعے وہ عقل کو قابو کرتا ہے، ذہن کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اور ان لذتوں کو مزین کر دیتا ہے، گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ بیان کیا گیا، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا۔ اب ان اعمال میں بڑی خوبصورتی ملتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، گانے ہیں، باجے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، بدکاری ہے اور جتنے گناہ ہیں، بڑی لذت ہے ان کے اندر، بڑا مزہ آتا ہے۔ مزہ آتا ہے تبھی تو آدمی گناہ کرتا ہے، مزہ نہ آئے تو گناہ کیوں کرے؟ کم گناہ ہے جن کے اندر مزہ نہیں آتا، زیادہ وہی ہیں جن کے اندر مزہ ہی آتا ہے۔ تو شیطان گناہوں کو میٹھا اور لذیذ بناتا ہے، وہ انہیں مزین کرتا ہے اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ اب اگر آدمی صرف ایک چیز پہ کنٹرول کر لے اور وہ ہے اپنے نفس کی خواہشات پہ، اپنے نفس جو ہے یہ ریسیور ہے، شیطان جو ہے یہ کنوے کرتا ہے باہر سے اور نفس جو ہے اسے ریسیو کرتا ہے۔ اب اگر آپ اپنے موبائل کو بند کر لیں کہ میرا موبائل کال ریسیو نہیں کرے گا، دوسرا جتنا مرضی کال کرتا ہے، تو اگر نفس کی خواہشات جو ریسیور ہیں، جو قبول کرنے والی چیزیں ہیں، اگر اسے دبا دیا جائے اور اسے بند کر دیا جائے، بند کرنے سے مراد دبانا ہی ہے، اسے بند کر دیا جائے اور اسے دبایا جائے، سپریس کیا جائے، تو یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آدمی شیطان کے اس سے بچے۔ اب جیسے اس کی ایک مثال ہے، بدکاری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بدکاری کی ابتدا بد نگاہی سے ہوتی ہے۔ جیسے امرد کو یا کسی عورت کو دیکھتا ہے یا عورت کسی مرد کو دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، خواہش کے بعد آدمی سوچتا ہے، سوچنے کے بعد آدمی کوشش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو وہ گفتگو تک پہنچتا ہے، گفتگو کے بعد وہ چھونے تک جاتا ہے اور چھونے کے بعد وہ اگلے مرحلے طے کرتا ہے۔ یہ ایک سیکوینس ہے، یہ ایک آرڈر ترتیب ہے جو گناہ کے اندر، اس گناہ کے اندر سامنے آتی ہے۔ اب اگر آدمی اپنی نگاہ پر قابو پا لے، سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے فرما دو نگاہوں کو نیچی رکھیں، مومن عورتوں سے فرما دو نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ نگاہ کو نیچی رکھیں گے تو دل میں خیال پیدا نہیں ہوگا، دل میں خیال پیدا نہیں ہوگا تو آدمی گفتگو کی طرف نہیں بڑھے گا، گفتگو کی طرف نہیں بڑھے گا تو ہاتھ بڑھانے کی طرف، چھونے کی طرف نہیں بڑھے گا، اس سے اگلے گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دے، وہ بولے کہ نہیں جناب لبرل زمانہ ہے، سیکولر زمانہ ہے، اور یہ کیا مولوی اتنا پابندیاں لگاتے رہتے ہیں کہ جناب نگاہ بھی نیچی رکھو اور جناب کارڈ لگا کے بیٹھے رہو کہ نگاہ کو نیچی رکھنا چاہیے اور یہ ہے وہ ہے، لہٰذا نگاہ کو آزاد ہے۔ یہ تو پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا تھوڑی ہوتا ہے، ظاہر کا تھوڑی ہوتا ہے، باطن کا پردہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس لبرلزم کے جو ہے وہ سلوگن کو اور اس سیکولرزم کے سلوگن کو لے کے چل رہا ہے تو اس کا نتیجہ وہی ہونا ہے جو مغربی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے نگاہ کو آزاد چھوڑا اور نگاہ نے جن چیزوں کو دیکھنا ہے ان کو اور زیادہ ننگا کیا، دونوں کا جب آپس میں جو ہے ٹچ ہوا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلا جو ان کے سامنے ہے۔ اب اتنی بدیہی بات ہے لیکن وہی کہ عقل سے پیدل آدمی نہیں سمجھے گا اس چیز کو، وہ اس کی تعویلیں کرتا رہے گا، نہیں جی وہ تو پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک زمانے کے اندر مجھے یاد ہے کسی نے یہ جو پوسٹر ہمارے یہاں اب روڈوں کے اوپر بورڈز لگے ہوتے ہیں، سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، تصویریں بنی ہوئی ہیں، اس پر کسی نے بڑا احتجاج کیا کہ یار یہ تصویر اسلامی ملک ہے
جی اسلامی ملک کے اندر تو تصویریں جو ہے وہ مقدس چیزوں کی یا جائز چیزوں کی ہونی چاہیے جی یا یہ ننگی عورتوں کی ہونی چاہیے، جی اس پر یہ ہمارے لبرل والے اور سیکولر والوں کا جناب یہ تو جناب گلے میں ڈھول ڈال کے بجانا شروع ہو گئے. جی پردہ دل کا ہوتا ہے، ابھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو. تمہیں کس نے کہا گندگی تمہاری نگاہوں کے اندر ہے؟ جی ادھر تھوڑی ہے. واہ بھائی سبحان اللہ، ادھر گندگی نہیں ہے، نگاہوں کے اندر گندگی. قرآن کہتا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو لیکن دوسری چیزوں کا بھی خیال کرو، جی ان کے اندر بھی خیال کرنا ہے. تو اگر جو نفس کی خواہش کی جہاں ابتدا ہوتی ہے، جی جی اگر وہاں سے اس کو روکا جائے تو آدمی اگلے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. زبان بولنے کی خواہش کرتی ہے، زبان برائی بیان کرنے کی خواہش کرتی ہے، غصے کے اندر گالی دینے کی خواہش کرتی ہے. اگر زبان کی اس خواہش کو قابو کر لیا جائے اگلے سارے گناہ رک جائیں گے. سبحان تو اللہ. شیطان کے جال سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے لذائذ، اپنی خواہشات اور اپنے اوپر قابو پائے. اپنے اوپر قابو پائے گا تو پھر شیطان کے وار اس کے لیے بالکل جی کند ہو جائیں گے، جی پھر وہ ڈیمیج ہو جائیں گے اور پھر ان کے اثرات وہ والے نہیں ہوں گے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شیطان کے وار سے اپنے آپ کو خبردار رکھے کہ شیطان کن راستوں سے وار کرتا ہے، شیطان کن راستوں سے حملہ کرتا ہے، شیطان کے جال کیا ہیں. تو اب جیسے وہ ہے وہ شیطان کے 4 گدھے، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے شیطان کے 4 گدھے. اب وہ پڑھے گا تو پتا چلے گا کہ شیطان ان گدھوں کے اوپر سوار ہو کے مال بیچنے آتا ہے ہمیں. یا شیطان کے پھندے، شیطان کے جال، اس طرح کی جو چیزیں کتابچوں میں اور رسالوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، اگر ان کو آدمی پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ شیطان کن راستوں سے حملہ آور ہوتا ہے. جیسے میں نے صرف ایک چیز بیان کی ہے کہ نگاہ اور بدکاری کا آپس کے اندر کیا تھا. یہ معلومات ہوگی تو آدمی سمجھے گا کہ نہیں مجھے فلاں جگہ پہ رکنا ہے، میں نے اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے تو سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو کے نہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے بچانا ہے. میں بولوں کہ نہیں مجھے کہا گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کے وقت بچنے کا طریقہ کیا، رک جاؤ. بھئی کہاں رک جاؤ؟ گاڑی کے آگے رک جاؤ یا پیچھے گاڑی کو دیکھ کے پہلے کنارے کے اوپر رکنا ہے؟ وہ کہتے نہیں بڑے آگے رک جائیں بچ جاؤ گے آپ. تو ایسے بچنے کا فائدہ نہیں. اگر معلومات ہو کہ شیطان کن راستوں سے حملہ کرتا ہے، کس انداز میں، کن طریقوں سے حملہ کرتا ہے، تو آدمی اس سے بچ سکتا ہے. اور اس کا طریقہ علم دین کہ آدمی علم دین سیکھتا ہے. تو علم دین سیکھنے سے اسے پتا چلتا ہے کہ شیطان کی دشمنی کے کیا کیا طریقے ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ اگر انداز اپنایا جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، لذائذ و خواہشات اور اپنے نفس کی خواہشات کو دبایا جائے اور علم دین حاصل کیا جائے تو آدمی شیطان کے وار سے بچ سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر علم دین حاصل کیا جائے اور نفس کو دبایا جائے، نفس کی خواہشات پہ کنٹرول کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی جائے تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہم شیطان کے وار سے اور شیطان کے بہکائے جانے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کی چال سے محفوظ فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن